بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اپنی تصنیف میں سیرت مصطفیٰ کا ایک خلاصہ بیان فرمایا۔ سیرت نبوی کا ایک اہم پیغام، دردمندانہ پیغام مسلمانوں کے نام کیا ہے کہ اگر مسلمان صرف تجارت کے لیے پیدا کیے جا رہے تھے تو مکہ مکرمہ کے ان تاجروں کو جو شام و یمن میں تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور مدینہ منورہ کے ان بڑے یہودیوں اور سوداگروں کو یہ پوچھنے کا حق تھا کہ اس خدمت کے لیے ایک نئی امت کیوں پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر زراعت مقصود تھی تو مدینہ اور خیبر کے، طائف اور نجد کے، شام، یمن اور عراق کے کاشتکار اور زراعت پیشہ آبادی کو یہ پوچھنے کا حق تھا کہ کاشتکاری اور زراعت ہم محنت و کوشش کا کون سا دقیقہ اٹھا رکھتے تھے کہ جس کے لیے ایک نئی امت کی بعثت ہو رہی ہے۔ اگر دنیا کی چلتی ہوئی مشینری میں صرف فٹ ہونا تھا اور حکومتوں کے نظم و نسق اور دفتری کاروبار کو معاوضہ لے کر چلانا تھا تو روم ایران کی سلطنت کو یہ کہنے کا حق تھا کہ اس فرض کی انجام دہی کے لیے ہم بہت ہیں اور ہمارے بہت سے بھائی بے روزگار ہیں، اس کے لیے نئے امیدواروں کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن حقیقت میں مسلمان بالکل ہی ایک نئے اور ایسے کام کے لیے پیدا کیے جا رہے تھے جو دنیا میں نہ کوئی اور انجام دے رہا تھا اور نہ دے سکتا تھا، اور اس کے لیے ایک نئی امت ہی کی بعثت ضروری تھی۔ اسی لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اسی مقصد کی خاطر وطن سے بے وطن ہوئے، اپنے کاروبار کو نقصان پہنچایا، اپنی عمر بھر کی پونجی لٹائی، اپنی جمی جمائی تجارت پر پانی پھیرا، اپنی کھیتی باڑی اور باغات کو ویران کیا، اپنے عیش و تنعم کو خیر بات کہا، دنیا کی تمام کامیابیوں اور خوشحالیوں سے آنکھیں بند کر لی اور ذری موقع کو دی، پانی کی طرح اپنا خون بہایا اور اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کیا۔ آج مسلمان جن مقاصد و مشاغل پر قانع نظر آتے ہیں ان کے لیے اس ہنگامہ آرائی اور اس محشر خیزی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے حصول کا راستہ تو بالکل بے خطر اور ہموار تھا۔ اگر مسلمان کو اس سطح پر آ جانا تھا جس سطح پر زمانہ بعثت کی کافر قومیں تھی اور اس وقت بھی دنیا کی تمام غیر مسلم آبادی، اور اگر اسے زندگی کے انہی مشاغل میں منہمک اور سر تاپا غرق ہو جانا تھا جس میں اہل مغرب اور رومی و ایرانی ڈوبے ہوئے تھے اور انہی کامیابیوں کو اپنا منتہائی زندگی بنانا تھا جن کو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہترین موقع پر رد کر چکے، تو یہ اسلام کے ابتدائی تاریخ پر پانی پھیر دینے کی مترادف ہے۔ اور اس بات کا اعلان ہے کہ انسانوں کا وہ بیش قیمت خون جو بدر و حنین، احزاب و قادسیہ اور یرموک میں بہایا گیا، بے ضرورت بہایا گیا۔ آج اگر سرداران قریش کو کچھ بولنے کی طاقت ہوتی تو وہ مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم جن چیزوں کے پیچھے سرگرداں ہو اور جن چیزوں کو تم نے حاصل زندگی سمجھ کر رکھا ہے، انہی چیزوں کو ہم گناہگاروں نے تمہارے پیغمبر کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ تمام چیزیں خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حاصل ہو سکتی تو کیا ساری جد و جہد کا حاصل اور ان تمام قربانیوں کی قیمت وہ طرز زندگی ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ اور کیا ان کاوشوں کا بدلہ زندگی و اخلاق کی وہی سطح ہے جس پر تم نے قناعت کر لی ہے؟ اگر ان سرداران قریش میں سے جو اسلام کے حریف تھے کسی کو یہ جرح کرنے کا موقع ملے تو آج ہمارا کوئی بڑے سے بڑا لائق وکیل بھی اس کا تشفی بخش جواب نہیں دے سکتا، اور امت کے لیے اس پر شرمندہ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے متعلق یہ خطرہ تھا کہ وہ دنیا میں پڑھ کر اپنا اصل مقصد بھول نہ جائے اور دنیا کی عام سطح پر نہ آ جائے۔ آپ نے وفات کے قریب جو تقریر فرمائی اس میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں کچھ فقر و افلاس کا خطرہ نہیں، مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں تمہیں بھی وہی کشائش حاصل نہ ہو جائے جیسی تم سے پہلے لوگوں کو حاصل ہوئی، اور تم بھی اسی طرح اس میں حرص و مقابلہ کرو جیسے انہوں نے کیا، پھر تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے جیسے انہیں ہلاک کیا گیا۔ مسلمانوں کی اصل شناخت ہے یہ، یا تو اسلام کی دعوت اور عملی جد و جہد میں مشغول ہو، یا اس دعوت اور عملی جد و جہد میں مشغول ہونے والوں کے لیے حسن پناہ اور مددگار ہو، اس کے ساتھ عملی جد و جہد میں حصہ لینے کا عزم اور شوق ہو،
مطمئن شہری اور محض کاروباری زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے، اور کسی طرح بھی ایک مسلمان کا مقصود حیات نہیں ہو سکتا۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا پیغام مسلمانوں کے نام